لگی واقعی بات ہے۔ تو یہ کائنات کا جو محکم نظام ہے، یہ جہان جو چل رہا ہے، بے بسی راضی کے ساتھ سارے عناصر فطرت دوڑ رہے ہیں، اور اتنے غلام اور بندے ہیں کہ ہمیں تو چھوٹے چھوٹے کیڑوں کو تھوڑا سا اختیار بھی ملا کچھ نافرمانی ہے، یہ نہیں کرتے۔ سورج اتنا بڑا بیچارہ نہیں کر سکتا، ایک سیکنڈ لیٹ نہیں ہو سکتا۔ سال بھر پہلے ہم شائع کر دیتے ہیں ٹائم ٹیبل کہ اتنے منٹ اور سیکنڈ پر نکلے گا، نکلتا جانے کا وقت لکھا، بیچارہ جاتا، لگام ہے اس کی خدا کے ہاتھ میں۔ والشمس تجری لمستقر لہا ذالک تقدیر، یہ نظام تمہیں بتاتا نہیں کہ ساری پلاننگ ہے ایک بڑی طاقت والے اور بڑے علم والے کی، نہ وہ بھولا اربوں کروڑوں سال ہو گئے، شاید بھول ہی جاتا کہ ٹائم ٹیبل جو اس میں کوئی غلطی کر نہیں۔ ایسا انتظام اور بندوبست ہے کہ ہر شے اس کے حکم پر دوڑ رہی ہے، اس کی بات مان رہی ہے۔ اور قرآن پاک تو اس رات سے پردہ اٹھاتا، سنت بھی، اور نیک لوگ کہتے ہیں کیوں یار ظاہر سے اس کو اٹھاتے ہو، کہ نہیں یہ حالی تسبیح ہے، نہیں، ان کی بھی کالی تسبیح ہے، وہ تسبیح سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں، ہم نہیں سن رہے۔ پتھر بھی پڑھ رہا ہے، پتا پڑھ رہا ہے، چیونٹیاں پڑھ رہی ہیں، چاہے ان کی زبان عربی ہے، یہ کوئی اللہ کہتا تسبیحیں کر رہے ہیں تو میں نہیں سمجھ آتی۔ اس کو شاعر اللہ کا بندہ کہتا ہے آب و باد و خاک و آتش بندان، کہ یہ مٹی، یہ ہوا، یہ پانی، یہ آگ، سب خدا کے بندے اور غلام ہیں، اس کی بات میں لگے ہوئے ہیں۔ با بنو تم مردہ باہت زندہ، میرے تیرے لیے یہ مرے ہوئے ہیں، اللہ کے لیے زندہ۔ اللہ جیسے تمہیں باتیں سناتا ہے، انہیں بھی حکم دیتا ہے، یہ سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس پر دوڑ رہے ہیں۔ اور اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام کے زمانے میں لوگ کئی ایسے معجزے دیکھتے تھے۔ حضرت ابن مسعود کہتے ہیں ہم نے تو حضور کا زمانہ دیکھا برکت کہ کھانا کھا رہے ہوتے تھے اور اندر سے کھانے سے آوازیں آ رہی ہوتی، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان۔ اس لیے اللہ کہتا ہے داؤد علیہ السلام زبور پڑھتے تھے، پرندے منڈرانے لگتے تھے، پہاڑ اس کے ساتھ اس تسبیح کو دہرانے لگتے، وہی تسبیح وہ بھی پڑھنے لگتے، محفل جم جاتی تھی۔ تو اللہ کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تم پوچھتے رہو، یہ بیچارے تو خود اللہ کے غلام اور بندے ہیں، تو میں کن کو پوچھ رہے ہو؟ یہ تو اپنے طرز عمل سے، اپنی روش سے تمہیں یہ دعائی دے رہے ہیں کہ صرف اس کو پوچھو جس کے ہاتھ میں ہماری باغ دور ہے، جس کے سامنے ہم عاجز بیچارہ اور بے بس ہیں۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا اہم واقعہ ہے کہ کس طرح انہوں نے اپنی قوم کی غلطی پر انہیں متنبع کیا، بڑی دانائی سے، حکمت سے، براہ راست ٹکر لینے کی بیان کے ساتھ ساتھ چل کر انہیں بتلایا کہ جس سے بڑا نکلا ہے، بڑے کو پھر مانو، چھوٹے کو چھوڑو، وہ خدا تو نہ رہا۔ اور بڑا بھی اگر غروب ہو جائے، اس کو زوال آ جائے، کبھی گرہن لگ جائے، کبھی وعدہ رہ جائے، کبھی سارا ہی ختم ہو جائے، تو پتہ چلا کہ اوپر طاقت ہے جس کو بھی وقتی طور پر معطل کر سکتی۔